میں پانی پی رہا تھا اور چاچی کا پیچھے والا حصہ دیکھ رہا تھا جو کہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنا ہوا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس پہ ہاتھ لگاؤں، اتنے میں میری چاچی ایک دم پیچھے مڑی۔ اس نے مجھے نوٹ کر لیا۔ کہا کامران کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں چاچی، بس بہت ہی خوبصورت خیال میرے ذہن میں چل رہا تھا، بس اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے کہا جو خیال تمہارے ذہن میں چل رہا تھا میں سمجھ رہی ہوں۔ میں نے کہا کیا مطلب، آپ کیا سمجھی؟ اس نے کہا مجھے لگتا ہے کامران اب تم بڑے ہو گئے ہو، اگر میری بات تمہاری امی سے ہوئی تو میں انہیں کہوں گی کہ اب کامران کی شادی کرا دو، اگر ان کو دلہن نہیں ملتی تو مجھے بتا دے، میں ہی کوئی دلہن ڈھونڈ دوں گی۔ میں نے کہا نہیں چاچی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ابھی میری شادی کی عمر نہیں ہے، ابھی میں نے زندگی میں دیکھا ہی کیا ہے، ابھی میں اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد دیکھ لیں گے۔ میری چاچی نے کہا کہ اصل انجوائے تو شادی کے بعد ہوتا ہے، ابھی کیا رکھا ہے، گھومو پیو کھاؤ، یہ کوئی انجوائمنٹ نہیں ہوتی۔ میں نے کہا اچھا چاچی شادی میں کیا واقعی اتنا سکون ہے؟ اس نے کہا کہ ابھی تم نے وہ سکون حاصل نہیں کیا اور تمہیں اس سکون کے بارے میں نہیں پتا ہے۔ جب تمہیں اس سکون کی لت لگے گی تمہیں پھر رات بھر نیند بھی نہیں آئے گی، یہ میرا چیلنج ہے۔ اور پھر اتنے میں چاچی کی بیٹی آمنہ بھی کچن میں آ گئی اور کہا کہ کیا باتیں ہو رہی ہے؟ پھر چاچی نے بات بدلتے ہوئے کہا کچھ نہیں، بس کامران سے پوچھ رہی تھی کہ گھر والے کیسے ہیں اور کب تک رکنے کا پلان ہے۔ پھر آمنہ نے مجھے کہا کہ کامران بھائی آپ آئیں میرے ساتھ، میرے کمرے میں ہم بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، امی جب تک کھانا بناتی ہے پھر ہم کھانا کھائیں گے۔ تو پھر آمنہ کے ساتھ میں اس کمرے میں آ گیا۔ آمنہ کا کمرہ الگ بنا ہوا تھا اور آمنہ اس کمرے میں رات کو اکیلی سوتی تھی۔ اس میں کہ بہت ہی خوبصورت بیڈ بچھا ہوا تھا اور بہت سارے ٹیڈی بیئر وغیرہ پڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا آمنہ تمہارا کمرہ تو بہت خوبصورت ہے۔ اس نے کہا کامران بھائی کمرہ خوبصورت ہونا کون سی بڑی بات ہے، اصل سکون تو کسی اور ہی چیزوں میں ہے۔ مجھے چاچو کے گھر والے سارے افراد ہی عاشق مزاج لگتے تھے، میرا چاچو میری امی کے ساتھ، میرا کزن آصف میری بہن کے ساتھ، اب چاچی بھی مجھ سے ایسی گفتگو کر رہی تھی جس میں ان کے اشارے سمجھ رہا تھا، اور آمنہ بھی مجھے اسی مزاج کی لگ رہی تھی، لیکن میں ابھی سمجھ نہیں پایا تھا کہ آمنہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا آمنہ تم مجھے کھل کے بتاؤ، مجھ سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا ہم عمر ہوں اور میں کزن بھی تو ہوں، تو مجھ سے بات کر سکتی ہے۔ اس نے کہا ہاں کامران بھائی، اسی لیے تو آپ کو اس کمرے میں بلایا ہے تاکہ آپ سے دل کی بات کر سکوں۔ میں نے کہا ہاں، اور سناؤ تم کیا کہہ رہی تھی، کس چیز میں زیادہ سکون ہے، تم نے بتایا نہیں۔ اس نے کہا کامران بھائی یہ گھر میں اکیلے رہ کر اب میں تنگ آ گئی ہوں، اور آصف بھائی بھی باہر کی لڑکیوں میں منہ مارتا پھرتا ہے، اور میرا ابو بھی ایسے ہی ہے، میری امی پہ توجہ نہیں دیتا۔ اور ہاں کامران بھائی جو میں یہ باتیں آپ کو بتا رہی ہوں پلیز باہر کسی کو مت بتائیے گا۔ میں نے کہا آمنہ تم مجھے اپنا دوست سمجھو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم جو کہنا چاہتی ہو کھل کے کہو، اور ہر بندے کی پرسنل لائف ہوتی ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں، میری بھی کچھ پرسنل لائف ہے، تمہاری بھی ہوگی۔ اب میں نوٹ کر رہا تھا کہ آمنہ میرے ساتھ ریلیکس محسوس کر رہی ہے اور وہ بات کرنے کا انداز بھی کھلے دل سے ہونا شروع ہو گیا، اب مجھ سے ہنس کر بات کر رہی تھی۔ پھر اچانک میرے موبائل فون پر بیل بجی، میں نے دیکھا تو امی کی کال تھی۔ میں نے کال اٹھائی، سامنے امی مجھے کہہ رہی تھی کہ کامران تم پہنچ گئے لاہور، تم نے بتایا نہیں۔ میں نے کہا ہاں امی، بس وہ تھکا ہوا تھا، تھوڑا آرام کر رہا تھا، ابھی اٹھا ہوں، بس ابھی آپ کو فون کرنے ہی والا تھا۔ پھر میں نے پوچھا امی سنائیں گھر میں کیسا ماحول ہے، ابو کیسے ہیں، اور چھوٹی اور بنی کیسی ہے، اور تم بتاؤ۔ میری امی نے کہا کامران تمہارے بغیر دل ہی نہیں لگ رہا، تمہارے ابو بھی ویسے ہی پریشان ہیں، گھر کا ماحول بور ہو گیا ہے، اب میں بہت بور ہو رہی تھی، تم کب تک واپس آ رہے ہو، جلدی آ جاؤ۔ میں امی کو کیا بولوں کہ میں یہاں کس کام سے آیا تھا، اور جب تک میرا وہ کام نہیں ہوتا میں تو کراچی ہرگز جانے والا نہیں تھا۔ میں نے کہا امی آپ پریشان نہ ہو، میں جلدی آ جاؤں گا، بس کل اپنے دوست کے پاس جاؤں گا، نوکری کا پتہ کرنا ہے، جو بھی اپڈیٹ ہوگی میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر میں نے فون کاٹ دیا۔ آمنہ نے کہا کامران بھائی کیا یہاں آپ نوکری کرنے آئے ہیں؟ میں نے کہا ایسے ہی سمجھ لو آمنہ۔ اس نے کہا کامران بھائی کراچی اتنا بڑا شہر ہے،
آپ کو وہاں نوکری نہیں ملی؟ چلو نوکری نہیں ملی تو لڑکی تو ملی۔ اب وہ میرے ساتھ مذاق کے موڈ میں تھے۔ میں نے کہا کہاں، ابھی تک نہ لڑکی ملی نہ ہی نوکری، ابھی تک تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس نے کہا اچھا آپ پریشان نہ ہو، آپ آ گئے ہیں تو میں آپ کی لڑکی کا بندوبست تو کر ہی دوں گی، نوکری کا کچھ نہیں کر سکتی، یہ تو ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ میرا آصف بھائی بھی کتنی عرصے سے بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ میرے ابو کے اتنے تعلقات ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان میں نوکریاں کہاں رہ گئی ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب آمنہ، لڑکی تمہاری کوئی دوست ہے کیا؟ اس نے کہا ہاں دوست تو بہت ہیں، تمہیں کیسی لڑکی پسند ہے مجھے بتاؤ، پھر میں تمہارے لیے بندوبست کرتی ہوں، میں دوست ہوں نا تمہاری، اب تمہارا خیال تو رکھنا ہی پڑے گا۔ میں نے کہا آمنہ بس تمہاری جیسی ہو، مجھے تمہاری جیسی ہی لڑکیاں پسند ہیں۔ اب وہ شرما رہی تھی، میں دل میں خوش ہو رہا تھا کہ شاید آمنہ میری باتوں سے امپریس ہو رہی ہے۔ پھر میں نے کہا آمنہ تم بتاؤ تمہارا کوئی بوائے فرینڈ ہے؟ اس نے کہا کامران بھائی آپ سے کیا چھپانا، اب تو آپ دوست بن گئے ہیں، ایک بوائے فرینڈ نہیں ہے، چار بوائے فرینڈ تھے اور فی الحال تو کوئی بھی ایک بھی نہیں ہے، میں نے سب کو چھوڑ دیا ہے، سب مطلب پرست ہیں۔ میں نے کہا کیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو، تم مذاق کر رہی ہو کیا؟ اور 4 بوائے فرینڈ اور مطلب پرست کیا کہنا چاہتی ہو؟ پھر اتنے میں میرے فون کی بیل دوبارہ بجی، میں نے دیکھا تو وہ دعا کا میسج تھا۔ اس نے کہا کامران جب سے تم گئے ہو تم نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں کیا ہوا، گھر میں سب خیریت ہے؟ میں نے کہا دعا تمہیں لگتا ہے فرحان نے نہیں بتایا، فرحان میرے دوست کا نام تھا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا دعا میرے گھر میں چوری ہوئی تھی، اتنا بڑا ایشو ہوا تھا، میں بس اسی میں بزی ہوں، میں تم سے بات کروں گا۔ اس نے کہا کامران جلدی سے مجھ سے بات کرنا، جب سے تم گئے ہو مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ میں نے کہا ہاں دعا میں تم سے بات کرتا ہوں۔ پھر میں نے فون سائیڈ پہ رکھا اور آمنہ نے اٹھا کے میرا فون آف کر دیا۔ اس کا یہ بے تکلفانہ رویہ مجھے بہت اچھا لگا۔ اس نے کہا اب نہ ہوگا بانس نہ ہی بجے گی بانسری، آپ اتنے عرصے بعد کراچی آئے ہیں، کراچی والے آپ کو اکیلا چھوڑ ہی نہیں رہے کہ میں آپ سے بات کروں۔ میں نے کہا اچھا آمنہ تم بتا رہی تھی کہ تمہارے 4 بوائے فرینڈ ہیں، ان بوائے فرینڈ کے ساتھ کس حد تک تمہاری دوستی تھی، صرف ٹائم پاس یا کوئی ریلیشن شپ بھی تھا؟ سیریس والا۔ آمنہ نے کہا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، رومانس وغیرہ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ میں شرما رہا تھا، یہ کیسی لڑکی ہے جو سیدھی بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا ہاں آمنہ یہی سمجھ لو۔ اس نے کہا کامران 2 لڑکوں کے ساتھ تو میں نے کھل کے وہ کام کیا ہے اور 2 کے ساتھ بالکل بھی نہیں، وہ ایسے تھے عاشق مزاج، مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگے۔ میں نے کہا کیا مطلب 2 کے ساتھ فل والا کام؟ اس نے کہا ہاں جو ایک لڑکا اور لڑکی کے بیچ میں ہوتا ہے، اور یہ کون سی بڑی بات ہے، آج کل کے دور میں تو یہ عام سی بات ہے۔ میں جس طرح کی لڑکی ڈھونڈ رہا تھا اوپن مائنڈ، آمنہ بالکل ویسے ہی تھی۔ اب میرا پہلا شکار تو مجھے بہت آسانی سے ملنے والا تھا، لیکن میرا دل میری چاچی کی طرف مچل رہا تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ میں پہلا شکار اپنی چاچی کا کروں اور اس کے بعد آمنہ کا، لیکن جو خود آ رہا تھا اسے روک بھی تو نہیں سکتے تھے۔ پھر میں نے پوچھا آمنہ تم کیا رات کو اس کمرے میں اکیلی سوتی ہو؟ اس نے کہا ہاں کامران بھائی اکیلی ہوتی ہوں، میرے پاس موبائل فون ہے، میری ایک دوست ہے لائبہ، میں اس سے رات بھر باتیں کرتی رہتی ہوں اور پھر ٹک ٹاک چلا لیتی ہوں یا پھر موبائل میں کوئی مووی وغیرہ دیکھ لیتی ہوں۔ پھر اس نے مجھے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، کراچی میں کوئی نوکری وغیرہ تو نہیں ملی، تو آپ کیسے گھر پہ ہوتے ہیں کیا سارا دن؟ میں نے کہا آمنہ میری بھی روٹین کچھ ایسے ہی سمجھ لو، بس اب میں اپنے کمرے میں موبائل کے ساتھ ہوتا ہوں، اس میں ہم دونوں کے خیالات کتنے ملتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں یہ تو ہے۔ پھر اس نے کہا کامران کیا آج تم نے کسی لڑکی کے ساتھ وہ والا کام کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اور میں کیسے کروں گا، میں نے تو آج تک کوئی لڑکی اپنی دوست ہی نہیں بنائی اور نہ ہی کوئی لڑکی مجھ سے دوستی کرنا چاہتی ہے۔